جب بھی کسی موجود پیغمبر کی نبوت یا رسالت کا مسلسل انکار ہوا تو مالک کائنات جل جلالہ نے منکرین، منافقین، حاسدین کی شرارتوں کے ازالے کے لیے اپنے پیغمبر کو قوت معجزہ دے کر اذن دیا، اب معجزہ دکھاؤ، اس لیے کہ بشر جہاں عاجز ہو جائے وہاں تسلیم کر لیتا ہے۔ ہر پیغمبر کو میرے مالک جل جلالہ نے معجزے یا معجزات عطا فرمائے۔ جب کوئی رب کا پیغمبر اپنی حیات ظاہری کو مکمل کر چکا اور مالک کائنات نے اپنے اس محبوب بندے کو اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا، معجزے بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ اب لوہا موم ہونے والا نہیں، اب ہاتھ چمکنے والا نہیں، یہ معجزات اس وقت فعال رہتے ہیں جب صاحب معجزہ نبی حیات ظاہری سمیت عالم دنیا میں بندگان خدا کو رب کی توحید کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ سچ ہے لوگوں، آمنہ کے لال نے وصال فرمایا، سچ ہے لوگوں کہ میرے پاک نبی علیہ السلام صدیاں بیت گئیں، ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن میرے غیرت والے رب نے صاحب ختم نبوت، تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک ثابت و موجود رہنے کے لیے اپنے محبوب کے دو معجزوں کو قیامت تک قائم رکھا۔ پیغمبر کے وجود کے بغیر معجزہ ممکن نہیں، پیغمبر کے وجود کے بغیر، کہ نبی زمین پہ موجود نہیں اور معجزہ ہے، یہ رب کی رضا کے خلاف ہے۔ یہ چیز معجزہ وہاں ہوگا جہاں موجود پیغمبر اپنی حیات سمیت موجود ہوگا، اور میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو عقیدہ حیات النبی جسے کہا جائے اس کو ثابت رکھنے کے لیے اور سرکار کی ختم نبوت کو ثابت رکھنے کے لیے میرے رب نے اپنے محبوب کے دو معجزے قیامت تک قائم رکھے۔ ایک معجزہ رب کا قرآن ہے اور دوسرا معجزہ میرے نبی کی امت کے اولیاء ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن سینوں میں موجود، قرآن ہاتھوں میں موجود، قرآن گھروں میں موجود، قرآن مسجدوں میں موجود، قرآن درسگاہوں میں موجود، یہ معجزہ ہے آمنہ کے لال کا، اور جہاں معجزہ ہو وہاں صاحب معجزہ نبی موجود ہوتا ہے، اور جب موجود ہوتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ۔ اب قرآن میرے رب کا کلام ہے، گویا قرآن نہیں کہہ رہا، خود رحمان فرما رہا ہے۔ سرزمین چورا شریف میں آنے والے اہل ایمان سید سعادت علی شاہ کی سرپرستی میں یہاں جمع ہونے والے خوش نصیبوں، ان جلدی سانسوں میں جہاں تم موجود ہو، جہاں تم زندہ ہو، جہاں تمہاری حیات کے لمحات گزر رہے ہیں، گھبرانا نہیں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی جنابی والا شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کائنات کا رب انسانوں کو خدمت دینے کے لیے اپنی بھیجنے والا پروردگار اعلان فرما رہا ہے، ان چلتی سانسوں میں بھی اللہ کا رسول آمنہ کا لال ہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان چلتی سانسوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ جن
دلیلوں کا جن حقیقتوں کا تقاضا کرتا ہے ذرا ان پہ توجہ چاہیے. آج کی اس بزم میں قبلہ پیر جی کے حکم کے مطابق عزیز الدین کوکب نامی دین کے خادم نے یہاں آنا ہے. اس نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے. کچھ لوگ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ عزیز الدین کوکب کو دیکھیں گے, اس کی پاکیزہ باتیں سنیں گے, لیکن وہ نظر نہیں آتا. وقت گزرتا جا رہا ہے, عزیز الدین کوکب منظر میں نہیں آتا. پوچھنے والے پوچھتے پیر جی کوکب صاحب ہیں؟ پیر جی کہتے ہیں تو ضرور, لیکن پنڈی میں ہیں, بیمار پڑے ہیں. اب اگر ہیں بھی تو چورے میں آنے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ عزیز الدین کوکب نامی ایک اللہ کا بندہ یہاں پہنچ گیا. اور جی بیٹھن پھر تقریر کیوں نہیں کروا دے ہو, ہے تو صحیح لیکن بیمار ہے شدہ, تقریر کی ہمت نہیں, بولنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ چلو جی صحت بھی اچھی ہے, آخر بھی ہو گیا ہے, لیکن ختم نبوت کے حوالے سے کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کہتا اتنی علماء کے سامنے یہ شرمندگی ہوگی, لہذا میں جھوٹ نہ فرمائیں, میری حاضری بغیر خطاب کے قبول کریں. پھر ہے تو کیا کرو گے؟ اس کا معنی یہ ہوا میرے یہاں ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ صحت بھی اچھی ہو, بات کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو, عنوان سے کوئی رابطہ بھی حاصل ہو, بیان بھی وہ کرنے کی صلاحیت ہو جو سننے والے سننا چاہتے ہیں. اگر میرے ہونے کے لیے اتنی حقیقتیں ضروری ہیں تو میرا رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. آگے چلو, میں دوسری بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اے میرے کریم علی کامینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو, حیات دنیاوی کو ثابت کرنے کے لیے, آپ کی ختم نبوت کے ثابت رہنے کے لیے تو نے پاک نبی کے دو معجزوں کو سلامت رکھا. قرآن بھی قیامت تک موجود ہے, نبی پاک کی امت میں اولیاء بھی قیامت تک آتے رہیں گے. مالک اگر وہ ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ میرے پاک نبی کے غلاموں, جب کوئی بھی بشر اس دنیا میں آتا ہے تو بلوغت تک اس کے پاس ہوتی ہے حصی زندگی. کون سی حصی زندگی؟ اسی زندگی کا یہ کرشمہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی 18 گودوں میں جائے چیختا ہی رہتا ہے, جب اس کو ماں کی گود میں لایا جائے خاموش ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. اور ہمارے بوڑھوں نے ہمیں بتایا یہ اپنے ماں کے کپڑوں کی خوشبو کی سمجھ رکھتا ہے, یہ اپنے ماں کے پسینے کی خوشبو جانتا ہے. اس سے اللہ نے یہ ادراک عطا فرمایا کہ یہ ہے حصی زندگی. اور جب بالغ ہو گیا اب زندگی کا دوسرا رخ بھی سے مل گیا, جس کو کہتے ہیں دنیاوی زندگی. اب دنیاوی زندگی کے تقاضے ہیں, نماز فرض, روزہ فرض, توفیق ہے تو حج فرض, زکات فرض, ماں باپ کی خدمت فرض, نکاح کرے گا, بچے ہوں گے انہیں حلال کھلائے گا, تربیت اچھی کرے گا, بیوی کی ضرورتیں پوری کرے گا. یہ سارے معاملات دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں. جب دنیا سے چلا گیا, وفات ہو گئی, دنیاوی زندگی کے تمام تقاضے ختم ہو گئے. اب نماز نہیں پڑھے گا, روزہ نہیں رکھے گا, زکات نہیں دے گا, اب اللہ نہیں کرے گا, ذکر نہیں کرے گا, آذان نہیں پڑھے گا, قرآن نہیں پڑھے گا. اب اس کی بیوی عزت کے بعد بیوہ ہو چکی ہے, چونکہ دنیاوی زندگی اس کی مکمل ہو گئی. حیات دنیاوی کے ساتھ نکاح کا تعلق ہوتا ہے, دنیاوی زندگی ختم ہو گئی, نکاح بھی عزت کے بعد ختم ہو گیا, بیوی بیوہ ہو گئی, بیوی بیوہ ہو گئی, بیوی بیوہ ہو گئی. اب کملی والے کے غلاموں, کائنات کا مالک اعلان کر رہا ہے 14 صدیاں بیت گئی, میرے پیارے نبی جو اپنی قبر میں جلوہ فرما ہے, ان کا نکاح آج بھی ان کی ازواج سے ثابت و موجود ہے. تفصیلات میں نے کبھی بھی نہیں چھیڑی, وہ چھیڑنے کی نہ مجھ میں ہمت ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ میرے لیے اجازت ہے. لیکن میرے حضور نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ازواج کے لیے وصیت نہیں فرمائی. میرے حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے, اپنی ازواج کے لیے وصیت نہیں فرمائی. وصیت کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو اس کی جگہ کوئی کفیل چاہیے ہو.
کوئی ذریعہ زندگی چاہیے ہو، کوئی دنیا کا سبب چاہیے جس کی بدولت وہ اپنی باقی ماندہ ایام گزار سکے، میرے پاک نبی نے وصیت نہیں فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہوا کملی والے آقا یہ اعلان کر رہے ہیں جس طرح اپنی 4 بیٹیوں 3 بیٹوں کا قبر میں جانے کے باوجود بھی باپ رہوں گا، اسی طرح اپنی ازواج کا قیامت تک خاوند رہوں گا۔ اسرائیل تو آئے جناب رسالت مآب علیہ السلام کے پاس، موت نے پوری محبت و عقیدت کے ساتھ میرے حضور علیہ السلام کے وجود پاک کا لمس حاصل کیا۔ جب ہمارے کملی والے نو اپنے بخت جگانا، پھر بول لیکن مجھے یہ کہنے دے، جو موت آ کر پائے مقدس کو چھو کر وجود پاک کے لمس کی سعادت حاصل کر کے میرے نبی کا نکاح نہیں توڑوا پائی تو میرے نبی کو مار کیسے سکی ہوگی؟ لہذا جتنے لوگ کہہ سکتے ہو کہو، اونچی آواز میں کہو، آہستہ کہو، کہو صحیح تاکہ دائیں پورے میں بیٹھا ہوا فرشتہ دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا قادری محدث بریلی علیہ رحمت نے قسم اٹھا کے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس کنات دے تلے جڑے لوگ بیٹھے ہو، سورج کون نظر آ رہے ہیں؟ بولو چھپ گئے نا؟ تو ذرا اٹھ کے دیکھو، سجے کھبے تو پتہ سے کی ایتھے بیٹھے ہیں واسطے چھپے ہیں، باقی میں موجود ہیں۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے رتبے کا حامل ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو، چاہے وہ کافر ہو، جب دنیا میں رہتا ہے تو 2 زندگیاں، زندگی کی 2 حیثیتیں، اسی اور دنیاوی۔ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو زندگیاں 2، اسی اور برزخی۔ لیکن صدقے چاہیے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جب قبر انور میں قدم رکھا، میرے مالک نے اپنے پاک نبی کو بیک وقت 3 زندگیاں عطا فرما ڈالی۔ اسی زندگی بھی ہمارے آقا کے پاس قبر انور میں، برزخی بھی آقا کے پاس، دنیاوی بھی آقا کے پاس، برزخی زندگی بھی آقا کے پاس۔ وہ قبر انور میں رہ کر بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ کر آج بھی ختم نبوت کی ساری ذمہ داریاں اس شان سے نبھا رہے ہیں کہ قیامت تک ان کے لیے ان کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت۔ حضور قبلہ عالم کی سید عجائب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس چیلم سے لے کے آج تک مجھے یہاں کا لنگر کھانے کی سعادت حاصل ہے، اور مجھے جو راستہ پتا ہے میں اسی راستے سے آتا ہوں۔ اور آج میں نے صاحب سے عرض کیا، میں کہ جی ادھر بوئے لگ گئے تو کچھ چوکیداری بھی ہے، میں نے اور راہ کوئی نہیں پتا، ذرا کڈیو میں کدھر پھنس نہ جاؤں۔ ادھر پیچھے گاڑی لگاتا ہوں، وہ تنگ سی ایک گلی ہے حسنین فاروق شاہ صاحب کے گھر سے جو نکلتی ہے، وہاں سے ہو کے آ جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ دی قسم کوئی راہ نہیں پتا۔ اسی بہتے راہ پرکھن تے جج کرنے والے لوگ بھی نہیں، ساڈا مزاج ہی نہیں، بس یکدرگی و محکم کی۔ پھر بولو ذرا سبحان اللہ، اور مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اب توجہ چاہوں گا میں حضرات، آخری ایک گزارش، ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ 1,24,000 تھوڑا جا سلسلہ نہیں، کم و بیش ہر پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیچھے انسان موجود تھے، اور انہوں نے رب کا ہونے کے لیے امت بننا ان کے لیے ضروری تھا۔ اور چلو ساتھ یہ بھی سن لو، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ امت ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ زوم نہیں ہے کہ ہم امت ہیں، ہمیں ہمارا مالک فرماتا ہے کنتم خیر امت۔
تم ہو امت خیر، ساری امتوں سے بہتر، ساری امتوں سے خوب، ساری امتوں سے اعلیٰ۔ مالک کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ملا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا ماں باپ کے بغیر اولاد ہوگی؟ استاد کے بغیر شاگرد ہوگا؟ پیر کے بغیر مرید ہوگا؟ اس کا مقصد ہے پہلے پیر ہوگا پھر مرید، پہلے استاد ہوگا پھر شاگرد، پہلے والدین ہوں گے پھر اولاد، تو پہلے نبی ہوگا پھر امت وجود میں آئے گی۔ تو جب یہ امت ہے اور امت خیر ہے تو جس مالک نے اسے امت خیر کہا ہے اس سے پوچھو نا، وہ امت ہے تو نبی کتنے وے؟ بک بک کرنا تے یب یب کرنا تے چور چورن کا گل حل نہیں ہوندی۔ اس لیے امت کے تمام بڑوں نے ہمیں یہی سبق پڑھایا، عقل ہر جگہ استعمال کر، لیکن جب نبی کی بات آئے تو عقل پہ تالا لگا کے دل کی کھڑکی کو کھول لینا، کملی والا سمجھ آ جائے گا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے دل کو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے۔ بیٹی کا رشتہ دینا ہے، بیٹے کا رشتہ لینا ہے، زمین خریدنی ہے، پلازہ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکریاں کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، عقل کو استعمال کر، لیکن آمنہ کے لال کی بات آئے، عقل کا سوئچ آف کر دے، دل کو امام بنا لے، کمری والا سمجھ آ رہا ہے۔ اگر یہ امت ہے اور قیامت تک امت ہے، اس لیے کہ خبر قرآن نے دی ہے، تو پھر اس کا نبی کدھر ہے؟ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جس سنو امت آکھے ہے، یہ مسئلہ اس رہی ہے کہ وہ اس امت کا نبی بھی بحال ہو رہا ہے۔ ہر پیغمبر کے چلے جانے کے بعد رب نے متبادل عطا فرمایا، اور متبادل کی ضرورت اسے پڑتی ہے، غور سے سننا ذرا میری بات، متبادل کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ میرے پروردگار نے اپنے محبوب کا متبادل قیامت تک رکھا ہی نہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ قیامت تک حضور ختم نبوت والا کام خود ہی فرما رہے ہیں۔ یا غوث اعظم جیلانی، بولو سارے بولو پھر بولو، یا غوث اعظم جیلانی، کیا شان شہادت جتھے مکے مدینے دی محفل دی، جتھے مکے مدینے دی محفل دی، بغداد میں خانہ تیرا، نعرہ تکبیر، کھیے خوشحال ہونے جتھے مالا مال، کنگال ہونے جتھے چوراں تھی ابدال ہونے، جتھے چوراں تھی ابدال ہونے، او در سلطانہ تیرا، جتھے بگڑی بنے بنے بے ٹنگیاں، جتھے شرم رکھی جائے ننگیاں، جتھے شرم رکھی جائے ننگیاں بھی، جتھے پرکھ نہیں ٹنگیاں منگیاں بھی،
او در سلطان تیرا ہے۔ آخری شعر سنو جی۔ چنگا عمل نہ کوئی اس بیچارے دا ڈر لگدا ہے حشر دہاڑے دا روز تیرے فقیر نو غم کوئی نہ اس کو بہانہ تیرا۔ اور پیران پیر علیہ رحمت فرماتے ہیں جس نے مجھ سے روحانی فیض لینا ہے اس کو 3 کام کرنے ہوں گے، اس کے علاوہ میرا فیض اس کو نہیں ملے گا۔ سرکار کون سے فرمایا؟ فرائض کی پابندی کرے، حتی المقدور سنت پہ عمل کرے، ٹکڑ حلال کھائے۔ ایسے چاہنے والے مرید کو میرا فیض عطا ہوتا رہے گا۔